الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 13 اگست ہے اور کل کو 14 اگست ہے، اور اس دن کو اس وطن عزیز کی آزادی کا دن، اس دن کی مناسبت آزادی کے دن کے ساتھ ہے، کیونکہ اس دن 1947 کو 14 اگست کو ملک پاکستان آزاد ہوا، بنا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال نوجوان جو ہے وہ بڑی دھوم کے ساتھ اس کو مناتے ہیں۔ اس دن جو ہے وہ بڑا شور و غل کیا جاتا ہے۔ مناسبت سے جو ہم کام کر رہے ہیں، کیا وہ کام صحیح ہیں؟ کیا ہمیں اس دن کیا کرنا چاہیے جو ہمارے لیے بہتر ہے، ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں روڈوں میں، چوک و چراہوں میں نوجوان جو ہے کوئی ون ویلنگ کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ کوئی موٹر سائیکل کے سلنسر اتار کر جو ہے وہ ریسیں دے رہا ہے، اور کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اور مختلف طریقوں سے جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، لیکن اس کا طریقہ کار بدل دے، اس کا طریقہ کار کیا کرے۔ آج ہم دیکھیں، آج ہم عہد کریں اپنے ملک کے ساتھ۔ ایک سال جو ہے وہ پچھلا ایک سال میں نے اپنے وطن کو کیا دیا ہے، میں نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا ہے، میں نے لوگوں کی خدمت کے لیے کیا کیا ہے، میں نے لوگوں کا بھلا کیا کیا ہے، میں نے کسی کو کیا فائدہ پہنچایا ہے۔ ہم دیکھیں ایک سال جو ہے پچھلے 14 اگست میں ہم نے آزادی منائی، ہم نے کیا اپنے ملک کے لیے کچھ کیا ہے؟ ہم نے اپنے ملک کو کوئی فائدہ پہنچایا ہے؟ نہیں۔ تو ہمیں غور کرنی چاہیے، اور کچھ نہیں تو ہم کم از کم ایک اپنے حصے کا درخت لگا سکتے ہیں۔ ہم کم از کم اتنا تو انسانیت کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ ہم آج نہیں، وہ کل درخت بڑا ہوگا، اور وہ ہمارے لیے، اس کے نیچے کوئی بیٹھتا ہے، اس سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ اور یاد رکھیں، یہ ملک کی تاریخ ہے، یہ ملک کیسے بنا، یہ بڑی مشکلات کے ساتھ بنا، یہ بڑی مصیبتوں کو دیکھنے کے بعد بنا۔ اس لیے اس ملک کی عزت کا خیال رکھیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا یہ ملک جس نام سے بنا، اس نام کی قدر کیجئے۔ اس ملک میں جو ہے وہ قانون نافذ کیجئے، وہ کام کریے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، جس نام کے صدقے یہ ملک ملا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سعد بن معاذ بھائی کا سوال ہے کہ انہوں نے خواب میں خود کو بھرنا دیکھا ہے۔ ان کے پاس ایک تولیہ ہوتا ہے جس سے وہ خود کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ڈانپ لیتے ہیں اور کبھی خود کو بھرنا دیکھتے ہیں۔ سامنے گھر میں ایک جوان لڑکی ہوتی ہے جس کی والدہ ان کو چھپ چھپ کر دیکھ رہی ہوتی ہے، اور ایک خواب کے اندر وہ اپنے گھر کی یہ خاتون کو جو محرم بھی ہے ان کو بھرنا دیکھتے ہیں۔ بھئی یہ شیطانی خواب ہوتے ہیں، اور شیطان بسا اوقات تکلیف دیتا ہے انسان کو۔ ظاہری سی بات ہے کہ جب محرم رشتے کو اس قسم کی کنڈیشن میں انسان دیکھتا ہے تو وہ اپنے اندر تکلیف بہت محسوس کرتا ہے۔ تو شیطان انسان کو تکلیف دینے کے لیے اس طرح کی شیطانی خواب دکھاتا ہے، اور خود کسی کی بھی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ایک تو یہ اس کی تعبیر ہے ایک خواب کی۔ دوسرا، جو اپنے اوپر بے لباس دیکھتے ہیں خود کو، تو اپنے معاملات کو بہتر کرنا چاہیے، اور غیبت سے، چغلی سے اور ان چیزوں سے خصوصاً بچنا چاہیے۔ خاص کر کسی بندے کا اگر کوئی عیب ہے تو اس کی پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ مبشر بھائی کا سوال ہے کہ 5 سال سے جادو کا مسئلہ ہے، 100 سے زیادہ عملوں کے پاس جا چکے ہیں لیکن آرام نہیں آ رہا۔ ڈاکٹروں سے رپورٹ وغیرہ ساری کلیئر ہیں۔ فجر کے وقت درد ہوتا ہے، جنات جسم میں بھی آتے ہیں، جھٹکے وغیرہ لگنا، طبیعت خراب ہونا، سر کندھے بھاری ہونا، اور جسم میں ایسے فیل ہونا جیسے کوئی آگ وغیرہ لگ گئی ہے۔ تو یہ کافی میرے بھائی سب سے زیادہ قصور آپ کا ہے۔ اللہ کا قرآن سچا ہے، اللہ کے نبی کے فرمان سچے صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر کون سی کمی ہے جس کی وجہ سے مسئلہ بہتر نہیں ہو رہا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تیرا بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے۔ شہد کو جس نے شہد کھایا اور اس نے کہا مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفا نہیں ملی، میرے بھائی کو ٹھیک نہیں ہوا اور بیمار ہو گیا، فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے۔ میں بھی کہتا ہوں اللہ کا قرآن سچا ہے۔ تمہارے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے، اس کو ٹھیک کر لو تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یہ اپنی کمی اور کوتاہی کو بہتر کرنا یہ زیادہ ضروری ہے، نہ کہ یہ سوچتے رہنا کہ یہ میرا مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا، میرا معاملہ کیوں نہیں حل ہو رہا۔ اس مسئلے کو بہتر کرنے کے لیے اپنے آپ کو بہتر کریں پہلے۔ اس کے لیے یہ ہے
کہ سب سے پہلے استغفار ضروری ہے. استغفار کرنے سے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے، آپ کے مسائل بہتر ہو جائیں گے، آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی. میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بھائی آپ 100 سے زیادہ عاملوں کے پاس گئے ہیں، آپ ایک عمل شروع کر لیں، تہجد پڑھنی شروع کر دیں اور تہجد میں رونا شروع کر دیں، استغفار کثرت سے شروع کر دیں، آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور ساتھ میں اپنی زندگی میں 2 کام جو اپنی عملی زندگی میں لانے ہیں، وہ ایک صبر اور شکر. یہ 2 چیزیں اپنی زندگی میں لے آئے. واللہ مریض آتے ہیں ہمارے پاس، ہم دیکھتے ہیں 70% مریض صرف اس وجہ سے بیماری کا شکار ہوتے ہیں، اس وجہ سے مسائل کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ صبر اور شکر نہیں کرتے. اور اللہ کا وعدہ ہے، جو صبر کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوں، جو شکر کرتا ہے میں اسے اور زیادہ دیتا ہوں. اور ہماری ناشکری کی وجہ سے ہم بہت نقصان اٹھاتے ہیں. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں جب تم شکر نہیں کرو گے میں چھین لوں گا. ہم جو ہے وہ تھوڑی صحت ملی، شکر کرو. خوشحالی میں تو جو ہے وہ ہر کوئی شکر کرتا ہے. اس وقت شکر کرو جب معاملات، مشکلات، پریشانیوں نے گھیرا ہے، اس وقت بھی کو اللہ تیری رضا پہ راضی ہوں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو بندہ کہتا ہے نا اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں، اللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہتا ہے اللہ تو نے جو اسلام بھیجا، اسلام دین میرے لیے انتخاب کیا، میں اس پر راضی. تو نے جو میرے لیے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا، میرے نبی ہیں، مجھے ان کا امتی بنایا، میں اس بات پر جو ہے راضی ہوں، اور میں راضی ہوں تیرے رب ہونے پر. اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو ضرور راضی کرتے ہیں جو بندہ یہ کہتا ہے. تو جو شکر کرتا ہے، مشکلات میں لڑ رہا ہے پھر بھی شکر کر رہا ہے، اس بندے کو اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں، زیادہ ضرور اس کو نوازتے ہیں. یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بندہ شکر کرنے والا اور اللہ اسے عطا نہ کرے. لازمی کہیں نہ کہیں ہماری زندگی میں ناشکریوں کا ڈھیر بڑا پڑا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سارے معاملات ہوتے ہیں. اس لیے شکر ادا کرنا سیکھیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات کریں گے. ایک بھائی کا سوال ہے کہ ان کے بچوں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ گھر کے اندر بہت سی چھپکلیاں ہیں جس کو کوئی مارنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ لیڈیز نے دیکھا ہے، جینٹس نے دیکھا، کوئی بچوں نے خواب میں دیکھا ہے. یہ خواب اچھا نہیں ہے. حاسد عورت کی علامت ہو سکتی ہے، شیطانی چیز کی علامت ہو سکتی ہے. حفاظتی اذکار کی ضرورت بھی ہے اور صدقہ دینے کی ضرورت بھی ہے. سلمان بھائی کا سوال ہے کہ کاروبار بالکل نہیں چلتا ہے، جادو کا مسئلہ ہے، نظر بد کا بھی مسئلہ ہے، کاروبار میں ترقی کرنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں. بھائی 2 کام بتاؤں گا، اگر آپ کر لیں گے انشاءاللہ میں گارنٹیڈ کہہ سکتا ہوں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، کوشش کریں باجماعت پڑھیں، نہیں تو نماز آگے پیچھے بھی ہو جائے تو کوشش یہی رہنی چاہیے. دوسرے نمبر پہ استغفر اللہ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ مجھے یقین ہے، میں نے یہ بہت بار عمل آزمایا ہے، بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے. استغفر اللہ 1000 مرتبہ سارا دن میں پڑھنا ہے. آپ دیکھیں گے کہ اس کی خیر کتنی زیادہ ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. کم از کم یہ عمل 1 ماہ سے 40 دن تک کریں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ آپ کے ہر طرح کی مشکل پریشانی دور کر دیں گے، معاملات آسان کر دیں گے. ایک خواب میں کسی زندہ کو مرتے ہوئے دیکھنا. اچھا، اس میں مختلف شکلیں ہوتی ہیں. مرتے ہوئے انسان کسی کو مرا ہوا دیکھتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، روتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو یہ پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. یعنی یہ خواب میں ساری کنڈیشن ہوتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ معاملات بہتر کریں گے، مطلب اس کے لیے بہتری کی علامت ہی ہوتی ہے جس کو خواب میں انسان دیکھتا ہے. میرے ہسبینڈ کا کام نہیں چل رہا، 3 ماہ ہو گئے ہیں، کام بالکل بند پڑا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں کام شروع ہو جائے. استغفار میں نے ابھی عرض کیا ہے، وہ شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات کریں گے. پیروں میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور پنڈلیوں وغیرہ میں، تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ جسمانی پرابلم ہے، یہ کوئی جادو جنات مسئلہ تو نہیں ہے. ہاں، کلونجی اور زیتون کا تیل لے لیں، ہم وزن، وہ مکس کر کے وہ لگایا جائے تو انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے. والدہ کرونے کی وجہ سے 1 ماہ سے ہاسپٹل میں، کوئی دعا کر دیں اور دعا بتا بھی دیں. انشاءاللہ جی دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ، میری بہن کا سوال ہے، بھائی کا ہے؟ یہ سسٹر کا سوال ہے، ان کی والدہ.
اللہ تعالیٰ اس بہن کی والدہ کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی دے. جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ مل ہی نہیں رہا، یعنی رستہ ہے ہی نہیں. رستہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی مدد آتی ہے تو کوئی چانس بن سکتا ہے. ایسے مقام پر بھی اگر آپ پھنسے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات پڑھ کے جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ لازماً عطا کرتے ہیں. یہ کلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کلمات پڑھ کے آپ نے اللہ سے مانگنا ہے. آپ حیران رہ جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کلمے کی اتنی خیر اور اتنی برکت ہے، جو بندہ یہ پڑھ کے دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کر لیتے. تو یہ کلمہ پڑھ کے دعا کیا کرے، یہ کلمہ پڑھ کے اس کو کثرت کر دیں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بندہ کرتا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی، تمہاری دعا نہیں قبول ہو رہی، یہ ساری وجوہات کا سبب ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس، لوگوں تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. اب ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمیں تو معاف کر دے، ہمارے معاملات بہتر کر دیں. جب بندہ یہ کہتا رہتا ہے، بار بار کہتا رہتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے بار بار پکار رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بندے، جب یہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ میں نے قبول کر لیا ہے، میں ظالموں میں سے ہوں، میں نے قبول کر لیا ہے، میری یہ مشکل آسان کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل آسان کر دیتے ہیں. ایک خواب میں میرے ہسبینڈ کو ان کے والد صاحب نے بہت سارے پیسے دیے، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ والد صاحب حیات ہیں؟ یہ مینشن نہیں ہے. ویسے یہ خواب اچھا ہی ہے، برا خواب نہیں ہے، پریشانی والی بات نہیں ہے، اچھا ہی خواب ہے. ایک خواب کے اندر خود کو ایک سبز رنگ کی قبر کے ساتھ کھڑا ہوا دکھا ہے. وہ کس کی خبر ہے؟ یہ نہیں بتایا. پورا خواب نہیں ہے یہ، پورا خواب بتائیں گے تو تعبیر بتائی جا سکتی ہے. یہ حاجت کے لیے دعا، یہ سوال بتا دیا گیا ہے، تھوڑا سا پیچھے کر کے سیشن کو دیکھ لیں. یہ پیر درد کا معاملہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جادو جنات کے مسئلے کے وقت بھی ایسا ہوتا ہے. یہ جادو جنات کا مسئلہ صرف ایسے نہیں ہوتا، جادو جنات کے مسئلے میں ایسے نہیں ہوتا. بہرحال آپ کو اگر لگتا ہے کہ یہ جادو جنات سے ہے تو آپ سورہ فلق ناس اور سورہ فاتحہ 11 مرتبہ ان آئلس پر پڑھ لیں اور ان کو اچھی طرح 10 منٹ 5 سے 7 منٹ ان کی مالش کریں تاکہ وہ اچھی طرح جذب ہو جائیں، تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے. میرے بیٹے کو جاب نے میری دعا بھی کر دیں، اس کا نام طلحہ ہے، اور کچھ بتا بھی دیں. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے آپ کے بیٹے کے لیے. بیٹے سے کہیں کہ سورۃ توبہ کی آخری ایک آیت کثرت سے پڑھے اور استغفار کثرت سے پڑھے. آپ بھی یہی کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اللہ بہتری والے معاملات کریں گے. میرا ایک بھائی اور ایک بہن 25 سال سے بیمار ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ کیا بیماری ہے یہ بتائیں گے تو ممکن ہے کہ بہتر کوئی حل بتا دیا جائے. ویسے تو سورہ فاتحہ بہترین علاج ہے ہر طرح کی بیماری کا. 50 مرتبہ صبح و شام پڑھ کے دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی بیماری دور کر دیں گے. ابن قیم فرماتے ہیں کہ میں جب بھی بیمار ہوتا ہوں تو میں سورہ فاتحہ سے اپنا علاج کرتا ہوں. کوئی بیماری دنیا کی کوئی مجھے علاج کرنے کی اور ضرورت ہی نہیں پڑی، تو یہ کرنے سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوتا ہے. ایک خواب میں ایک ہی بیل پر کالے اور سبز رنگ کے انگور دیکھنا. اپنے گھر میں دیکھیں ہیں، باہر دیکھیں، ویسے کھائے ہیں یا بس دیکھیں؟ بس دیکھیں. ہاں اچھا خواب ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے کام لیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دیں گے، کامیابی دیں گے. برا خواب نہیں ہے. خواب میں شہد کی مکھی نے کاٹا ہے. آپ کو کسی یعنی میٹھے آدمی سے بچنے کی ضرورت ہے، میٹھے آدمی یا میٹھی عورت سے جو آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے. ایک خواب کے اندر دیکھے ہیں کہ وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، جس امام نے پڑھانی تھی وہ نہیں آئے، کسی اور نے نماز پڑھائی ہے، لیکن جب سلام پھیرنے کی باری آئی تو وہ دوسرے قبلے کی طرف مخالف سمت وہ سلام پھیر رہے تھے، لیکن یہ سلام پھیرنے سے پہلے ہی پانی پینے کے لیے چلے جاتے ہیں، باقی لوگ سلام پھیر کر نماز چھوڑتے ہیں. اپنے معاملات کی ڈائریکشن کو بہتر کرنا ہوگا. کوئی بھی آپ کو اگر کوئی کام کرنے والے ہیں، کوئی بھی آپ کاروبار کرنے والے ہیں، تو اس میں دیکھنا ہوگا کہ کوئی آپ کا پہلو بہتر سائیڈ نہیں ہے. پہلو کی سائیڈ
یعنی کہ آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اس میں دوبارہ سے غور کریں کہ اس میں کوئی یعنی کہ ایسا شعبہ تو نہیں ہے جو جائز نہیں ہے. تو کوئی بھی کام اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اپنے معاملات کو دوبارہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. خواب میں خود کو بیمار دیکھنا، بار بار کبھی ڈرپ لگی اور کبھی کچھ. حفاظتی پڑھائی کر رہی ہیں، ریئل میں بھی بیمار رہتی ہیں اور شادی بھی نہیں ہوئی. بیمار دیکھنا جو ہے وہ بیماری ختم ہونے کی علامت ہوتی ہے، لیکن اس میں مختلف کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ کون سی بیماری ہے. وہ جو بھی بیماری ہوگی اس بیماری کے لحاظ سے تعبیر لگتی ہے کہ کون سی بیماری میں کیا اشارہ ہوتا ہے. باقی اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دیں گے. حفاظتی پڑھائی پڑھتے رہیں اور ذکر زیادہ کریں اور درود ابراہیمی زیادہ پڑھیں. یہ ہر بیماری کا علاج ہے. کیا جنات سے کام کروانے سے بچے نہیں ہوتے؟ جنات سے کام کروانے سے تو جو لوگ جنات سے کام کرواتے ہیں ان کے ہاں بچے نہیں ہوتے؟ ایسی حقیقتیں ہیں تو ضرور، لیکن یہ بات کسی کے ساتھ جوڑ دینا کہ کوئی بھی کروائے گا تو ایسا ہو نہیں ہوگا، بچے نہیں ہوں گے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہو. کیونکہ مختلف بعض لوگ کالے جادو سے جنات سے کام لیتے ہیں اور بعض لوگوں کے معاہدے ہی اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ یعنی کہ اگر مثلا بچہ ہوگا تو وہ جنات کو دینا ہوگا. اور میں ایسے لوگوں کے بارے میں نے پڑھا ہے جو جنات کو اپنے بچے کی قربانی دیتے رہے اور پھر وہ جنات ان کے لیے کام کرتے تھے. تو اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں. واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. ہم نے تو جتنا کی پڑھا ہے سمجھا ہے اس بارے میں اتنا ہی جانتے ہیں. فجر کے وقت بہت نیند آتی ہے، نماز کے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو کچھ بتاتے ہیں جس سے نماز کے وقت جاگ آ جائے. رات کو سونے کے اذکار کر کے سویا کرے، اپنے آپ کو جو ہے مضبوط کر کے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ذہن بنا لیں. جب بندہ سوچ کے سوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سبب بنا ہی دیتے. جب انسان کو کوئی دنیا کا کام ہوتا ہے، اس کا ذمہ دار ہے تو اس کا پانی لگنا ہے، کسی کو میٹنگ ہے تو اس کو میٹنگ کے لیے اٹھنا ہے، تو اس پر بڑے سخت فتوے ہیں کہ اگر انسان میٹنگ کے لیے 8 بجے کا الارم لگا رہا ہے اور 4 بجے نماز کا الارم نہیں لگا رہا تو گویا وہ اسلام سے دور ہو گیا. اسلام میں داخلہ مطلب جو ہے وہ اسلام سے ایک دائرے سے دور ہو گیا. تو اس لیے اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے. رات کو سونے سے پہلے جو ہے ہمارے ہاں ہوتا ایسے ہے کہ ہم اہمیت کتنی دیتے کسی کام کو. کبھی دیکھا ہے کہ آپ کا جہاز جو ہے وہ آپ کی فلائٹ ہو اور 1-2 گھنٹے میں 2-3 گھنٹے میں اور آپ کو نیند آ گئی ہو؟ کبھی ہوا ایسے؟ یا رات صبح آپ کی فلائٹ ہے اور صبح آپ کی آنکھ نہیں کھلی؟ بہت ایسے نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی اہمیت ہمیں بہت ہے کہ فلائٹ گزر جائے گی تو نقصان ہوگا. تو اسی طرح جس چیز کی ہمیں اہمیت ہمارے ذہن میں بن جائے نا تو پھر ہم اس ڈر سے جلدی اٹھ سکتے ہیں. خواب میں دیکھے کالی بلی مجھ پر حملہ کرتی ہے، لیکن یہ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں اور سائڈ پر ہو جاتے ہیں. بلی ان کو نقصان نہیں بن جاتی، آگے بڑھ جاتی ہے. آج کل جادو کی توڑ کی پڑھائی کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے کہ شر سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ کر لیا ہے، اور پڑھائی جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید محفوظ رکھیں گے آپ کو. قاری صاحب، میرے بیٹے کو سانپ نظر آتے ہیں جاگتے ہوئے، لیکن سانپ ہوتے نہیں ہیں. یہ وسوسہ ہے شیطانی، اور کچھ نہیں ہے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پڑھائی کرتے رہیں حفاظتی، اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات فرمائیں گے. خواب کے اندر اذان سننا کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ دین کا کام لیں گے انشاءاللہ. 8 سال ہو گئے ہیں، یہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی. 13 سال سے کافی علاج بھی کروا رہے ہیں، لیکن مسئلہ جو ہے وہ بہتری کی طرف نہیں جا رہا. مسئلہ کیا ہو رہا ہے وہ بتائیں گے تو بتایا جائے گا. عالموں کے پاس بھی کہتے ہیں گئے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی آپ پر جسمانی بندش وغیرہ کا معاملہ ہے. جسمانی بندش کیا ہوتی ہے؟ مجھے تو یہ نہیں آج تک سمجھ آئی. جسمانی بندش ہوتی کیا ہے؟ شاید جس کی وجہ سے صحت بہتر نہ ہو. نہیں، بندش تو کہتے ہیں کہ ایک چیز کو روک دینا، ایک چیز کو روک دینا کہ یہ بند کر دیا. اور بندش یہ ہمارا یاد کردہ لفظ ہے. مثلا کوئی کہتا ہے جی میری، اب اس کو اس طرح بتانا ذرا مشکل ہوتا تھا کہ جی میرا وہ کاروبار روک گیا ہے اور اس طرح کا معاملہ، تو ایک لفظ ہو گیا جی وہ بندش ہو گئی میرے کاروبار کو. ٹھیک ہے، یہ ہمارے اور آپ کے سمجھنے کے لیے ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اولاد کی بندش لفظ ایجاد ہوا اور مختلف لفظ، بعض الفاظ ہمارے سمجھنے کے لیے ہماری ہی ایجاد ہے.
نہ تو اس کا قرآن و حدیث میں کوئی ملتا ہے کہ بندش کا اور اس قسم کا جادو ہے. بعض لوگ سوال کرتے ہیں جادو اور بندش میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا بھائی باندھنے کو بندش کہتے ہیں اور جادو کو جادو کہتے ہیں. تو جادو بندش ایک ہمارا لفظ ہے کہ ہمارا فلاں کام روک دیا گیا ہے. تو صحت کے حوالے سے آپ بات کو واضح کریں کہ صحت بیماری رہتی ہے جادو کی وجہ سے تو وہ اس کو سحر امراض کہتے ہیں اور وہ اور مسئلہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے سورہ فاتحہ، سورہ فلق ناس اور درود ابراہیمی 33 مرتبہ پڑھیں 33 ٹائم. اس کو پڑھیں اور پانی تیل پر دم کریں، پانی پئیں، تیل لگائیں. انشاءاللہ آپ کا مسئلہ اللہ کی رحمت سے روحانی اور جسمانی دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے. سسٹر نے خواب میں دیکھا ہے کہ گھر میں چور آئے ہیں. اور پھر بس اتنا ہی ہے؟ بس اتنا ہی. پورا خواب نہیں ہے، پورا خواب بتائیں گے تو پھر اس کی تعبیر کی جا سکتی ہے. پانچ سال کا بچہ ہے جس کو کینسر ہے آخری سٹیج کا، کوئی دعا بتا دیں. دعا کیجیے گا بھی اور تاکہ اللہ ان سے شفا دے. سورۃ فاتحہ اور سورۃ فلق ناس یہ زیادہ سے زیادہ پڑھ کے اس کو دم کی جائے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت دیں گے انشاءاللہ. اور رقیہ دم بار بار سنایا جائے. باقی انشاءاللہ دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے صحت دے. نام بچے کا اگر لکھ دیں تو زیادہ مناسب. عثمان. انشاءاللہ جی عثمان کے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس بچے کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی دے اور والدین سے اس آزمائش کو دور کرے. ہچکی کا مسئلہ ہے ابو کے ساتھ، کیا کریں؟ ہچکی کا پرابلم عموماً میڈیکلی لحاظ سے دیکھا جائے تو خشکی کی وجہ سے ہوتا ہے، معدے میں خشکی اور اس قسم کے معاملات کی وجہ سے. تو ان کے لیے شہد کا استعمال کروایا جائے تو زیادہ بہتر ہے، مکھن وغیرہ کا استعمال. باقی پڑھائی کے لحاظ سے ان پر کوئی دم کرے تو زیادہ بہتر ہے. سورہ فاتحہ کا 41 مرتبہ اور سورہ فلق ناس 41 مرتبہ صبح شام 7 دن دم کرے. پانی تیل پر دم کر کے پانی پلائیں، تیل لگائیں، تیل سر میں، ناف میں، پاؤں میں. روزانہ شروع کر لیں انشاءاللہ. پہلے دن جب کریں گے تو یہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی. میری سسٹر نے خواب کے اندر خود کو مکے میں دیکھا ہے. وہ خواب میں رو رہی ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ والدہ بھی ہوتی ہیں. اچھا خواب ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دین کا کام لیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کریں گے انشاءاللہ. پریشانی والی بات نہیں ہے. اگر مریض دور ہو تو اس کو سورۃ الفاتحہ سے کیسے دم کریں؟ جی کہہ رہے ہیں کہ مریض اگر دور ہے تو اس کو سورۃ فاتحہ کا دم کیسے کریں؟ ریکارڈنگ میں دم ہمارے موجود ہیں، وہ سنوا دیں تو بہت بہتر ہے. میری بیٹی کے بال جو ہیں وہ سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں، کیا کریں؟ اس کے لیے یہ ہے کہ یہ جادو کی وجہ سے تو نہیں ہوتا؟ نہیں، جادو کی وجہ سے نہیں ہوتا. یہ جادو کی وجہ سے مختلف بیماریاں بن سکتی ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ روغن ہے، روغن بادام، روغن کدو، روغن آملہ، روغن خشخاش، روغن لبوب صبا، روغن گل، یہ ہم وزن لے کے اس پر سورۃ فاتحہ 33 بار، 33 بار سلام القول رب رحیم، 33 بار درود ابراہیمی، اور اسی طرح یہ تینوں چیزیں پڑھ لیں اور اس کو جو ہے وہ لگائیں، مکس کر لیں. ہم وزن لے کے مکس کر لیں ان سب کو اور ان کو 10 منٹ مالش کی جائے. اور مالش کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ درود شریف پڑھتے رہنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ بہتر کر دیں انشاءاللہ. خواب کے اندر خود کو جھیل میں ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے لیکن یہ بچ جاتی ہیں، جھیل کا پانی بھی سوکھ جاتا ہے بعد میں. خواب ہی پورا اتنا ہی؟ ہاں جی خواب ہی. ہاں کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو یعنی پریشانی مشکل سے نکال لیں گے انشاءاللہ. جو بھی پریشانی مشکل ہے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیں گے. یہ خواب آپ کے اس طرف اشارہ ہے. بیوی کے ساتھ جنات ہیں، ہر وقت لڑتی ہیں، کیا کریں؟ ہر وقت لڑتی رہتی ہیں، کیا کریں؟ اللہ اکبر. جنات کی وجہ سے بھی لڑتی ہیں بسا اوقات، اور جنات نہ ہوں تو کبھی کبھی پھر بھی یہ مسئلہ بن جاتا ہے. تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اچھے رویے کے ساتھ بات کرنی ہے. اگر ان میں جن ہیں تو بھی اور اگر جن نہیں ہے تو بھی آپ کو رویہ اپنا بہتر رکھنا ہے. رویہ اچھا رکھیں گے. میرے نبی کا طریقہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر ناراضگی ہوئی ہے تو روٹی کا لقمہ توڑیں اور اس کے منہ میں ڈال دیں کھانے کے وقت. یہ آپ کی محبت کا ایک تجدید محبت ہے. یہ ایسا طریقہ ہے جس سے آپ کی کتنی بھی انا اور لڑائی بنی ہوئی ہے وہ بہتر ہو جائے گی.
رشتے کا مسئلہ ہے ختم نہیں ہو رہی، کیا کریں؟ مطلب رشتے کی بندش کا مسئلہ ہے، وہ حل نہیں ہو رہا، علاج نہیں ہو رہا، رشتہ نہیں کہیں ہو رہا۔ استغفر اللہ کثرت سے پڑھیں، اور جو ہے وہ استغفر اللہ کم از کم 1000 مرتبہ مریض پڑھے، اور اس کے ساتھ سورہ فلق ناس 41 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات کر دیں گے۔ اگر جادوگر بار بار جادو کرے تو کس طرح ڈیل کریں؟ جادوگر بار بار جادو کرتا ہے تو اس کا طریقہ ہے اس کا منہ بند کرنے کا، ہم نے مختلف پروگرامز میں اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ جادوگر کو اتنا ٹائم کیوں دیتے ہیں کہ وہ بار بار جادو کرے؟ جادوگر کی کیا ضرورت ہے کہ وہ بار بار جادو کرے؟ جب ایک بار آپ نے علاج کر لیا ہے، یا تو آپ علاج کر ہی نہیں پاتے، اگر کر لیتے ہیں تو دوبارہ اس کو وقفہ کیوں ملتا ہے کہ آپ پر جادو کریں؟ اس کی وجہ دیکھیں۔ ایک بار جب آپ نے علاج کر لیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ حفاظتی پڑھائی پڑھتے ہیں آپ کا اثر، آپ پر جادو اثر نہیں کرتا۔ جب آپ نے حفاظتی پڑھائی پڑھ لی، حفاظتی پڑھائی بھی میں وضاحت کرتا چلوں، حفاظتی پڑھائی ہم نے کچھ پڑھائیوں کو اکٹھا کر کے اس کا نام رکھا ہوا ہے، یہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ میں نہیں بتایا کہ حفاظتی پڑھائی پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھائیاں بتائی ہیں اور ان کے بارے میں بتایا ہے۔ تو اس میں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق ناس ہیں، یہ جو بندہ پڑھ لیتا ہے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بندے پر جادو نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جادو نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ پڑھائی پڑھنی ہے، اس سے آپ جادو سے محفوظ رہیں گے۔ دوسرے نمبر پر ایک دعا ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ دعا کثرت سے پڑھتے رہیں۔ تیسرے نمبر پر سورہ یونس آیت نمبر 77 کا آخری حصہ ہے، ولا یفلح الساحرون۔ چوتھے نمبر پر سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 69 کا آخری حصہ ہے، ولا یفلح الساحر حیث اتیٰ۔ یہ میں نے 4 عمل بتائے ہیں، یہ شروع کر لیں۔ ایک تو حفاظت رہے گی، جادوگر آپ پر جادو نہیں کر سکتا دوبارہ۔ دوسرے نمبر پر کچھ بھی ہو جائے، یہ پڑھائی کرنے سے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جادوگر منہ کی کھائے گا، چاہے وہ کچھ بھی کر لے، کوئی بھی عمل کرتا ہو۔ اس میں کلمات میں اللہ نے اتنی خیر رکھی ہے، اتنی بلائی رکھی ہے، آپ محفوظ رہتے ہیں حفاظتی پڑھائی کرنے سے۔ دوسری جو پڑھائیاں بتائی ہیں اس سے انشاءاللہ وہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ ایک خواب کے اندر خاندان کے مرے ہوئے لوگ جنات کی شکل میں ان پر حملہ ور ہوتے ہیں، یہ آیت الکرسی پڑھتی جاتی ہیں اور وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ شیطانی خواب ہے، شیطان آپ کو پریشان کرنے کے لیے آتا ہے، کبھی کسی کی صورت میں، کبھی کسی کی صورت میں۔ یہ پڑھائی ان کی جاری ہے، وہ جاری رکھیں۔ آپ پڑھائی جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ خیر والے معاملات فرمائیں گے انشاءاللہ۔ میرے شوہر نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ ان کے بھائی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے اور وہ انتقال کر جاتی ہے اور ان کے بھائی بہت رو رہے ہوتے ہیں۔ ویسے حقیقت میں کوئی ہے اولاد وغیرہ ان کے بھائی کے گھر؟ یہ وضاحت نہیں ہے۔ پریشانی والا خواب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کو بھائی کی مشکل پریشانی دور کر دیں گے انشاءاللہ۔ کوئی بھی اگر ان کے مشکل پریشانی ہے دور کر کے اللہ تعالیٰ خوشی دیں گے انشاءاللہ۔ میری وائف نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ سونے کی انگوٹھی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ صدقہ دینے کی ضرورت ہے، خواب اچھا نہیں ہے، اس کی میں تعبیر اس طرح نہیں کر سکتا، لیکن میں نے اشارتاً بتا دیا ہے آپ کو جو ہے وہ صدقہ دیں، اور کیونکہ اس میں ڈیٹیل اور کچھ سوالات کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیک دیندار لائف پارٹنر اللہ تعالیٰ دیں تو اس کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو استخارہ کرنا چاہیے، استخارے کی دعا پڑھتے رہنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی اگر آپ فیصلہ کرنے والے ہیں تو آپ کے لیے وہ فیصلہ ہو جو بہتر ہے۔ اور دوسری ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، یہ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین اللہ تعالیٰ لائف پارٹنر دے گا۔ میرے ہسبینڈ خرچہ نہیں دیتے، آتے بھی نہیں ہیں، طلاق بھی نہیں دے رہے، تو کیا کریں کہ حالات نارمل ہو جائیں؟ استغفار کثرت سے پڑھیں، استغفار پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین سبب بنا دیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ استغفار ایک تو کثرت سے پڑھنا ہے، کوشش کریں کہ 1000 مرتبہ
سارا دن میں پڑھیں یا پھر ہر نماز کے بعد کوئی روٹین بنا لیں، تو یہ ایک ایسا عمل ہے آپ کے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ دوسرا آیت کریمہ کا، تیسرا درود ابراہیمی کا، لمبے چوڑے وظائف اور چلوں سے یہ 3 اذکار ایسے ہیں، میری زندگی کا عمل ہے، میں نے جتنا ان 3 چیزوں سے فائدہ اٹھایا ہے شاید کسی اور چیز سے اتنا فائدہ نہیں اٹھایا، ان میں خیر ہی خیر اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ بدنامی سے بچنے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا، اللہ میری پریشانیوں کو، گھبراہٹوں کو، تنگیوں کو دور کر دے اور میرے عیبوں پر پردہ ڈال لے، میری پریشانی کو، میرے معاملات کو بہتر کر دے تو اللہ تعالیٰ بہتر کر دیں گے۔ خواب میں دیکھا ہے کہ بلی جو ہے وہ کبوتر کو مار رہی ہوتی ہے، یہ بلی کو پکڑتے ہیں تو وہ ہاتھ میں کاٹ لیتی ہے، اس کے بعد یہ بلی کو گردن سے پکڑ کر مار دیتی ہیں، فارسی پڑھائی یہ پڑھ رہی ہیں۔ ٹینشن والی بات نہیں ہے، پریشانی والی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات فرمائیں گے۔ یہ مطلب ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کے لیے اچھا ہی خواب ہے، پڑھائی حفاظتی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات فرمائیں گے۔ جو آ کے میں آیا تھا کہ 25 سال سے میرے بہن بھائی بیمار ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ان کو سکن کی بیماری ہے، سکن کا مسئلہ ہے، تو بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ اثرات کی وجہ سے ہے۔ سورہ فاتحہ 50 مرتبہ صبح شام پڑھیں، صبح بھی 50 مرتبہ، شام بھی 50 مرتبہ، اور پانی پر تیل پر دم کر لیں، پانی پئیں، تیل لگائیں، اور روغن عناب لے لیں، وہ دن میں صبح دوپہر شام 4 چمچ ایک گلاس پانی میں ملا کے پیتے رہیں، اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائیں گے۔ میرے شوہر کے ناجائز تعلقات ہیں، کیسے ختم کریں؟ کچھ بتا دیں، کیا کریں یہ؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ یہ باہر جب جو شوہر باہر کرتا ہے نا اس طرح کا معاملات، تو اس میں ایک لحاظ سے عورت کا بھی قصور ہوتا ہے۔ عورت ہر وہ چیز، ہر وہ مطلب وہ رویہ پیدا نہیں کرتی، وہ اس کو خامد کے ساتھ اس طرح پیش نہیں آتی، اس طرح اس کی ہمدردی نہیں کرتی، اس طرح اس سے اس کا کام کے بارے میں نہیں پوچھتی، اس طرح اس کو ڈیل نہیں کرتی، جس کی وجہ سے اس کو باہر کوئی عورت دیکھنی پڑتی ہے جو اس کو اس طرح ڈیل کرے۔ اور کام کے حوالے سے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کا، خواتین کو نصیحت کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کا ہسبینڈ گھر آئے نا تو اس کو پہلے پوچھا کرو اس کے کام کے بارے میں کہ کیا چل رہا ہے، کتنا ہو گیا ہے، کتنی اچیومنٹ ہے، کتنا لاس ہے، کیا نہیں۔ تو جب آپ ایسے چیزوں میں انوالو رہیں گے تو یہ آپ کے لیے بھی اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ بالکل۔ جب آپ صرف توجہ ہی نہیں دیں گے، ایک اپنی ضد پر اڑے رہیں گے، انا کا مسئلہ بنائی رکھیں گے، کوئی نہ کوئی مسئلہ بنائی رکھیں گے، تو اس طرح معاملات میں خرابی ہوتی رہتی ہے۔ دوسرے نمبر پر پڑھائی کے لحاظ سے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اور استغفار یہ کثرت سے کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات فرمائیں گے۔ ایک خواب میں خود کو ندی کے پانی سے نہا کر نکلتے ہوئے دیکھنا اور 3 خوبصورت چڑیاں پکڑنا۔ یہ برا خواب نہیں ہے، اچھا ہی ہے، اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات کریں گے۔ یعنی نہانا بھی بہت اچھا ہے، اور چڑیوں کا پکڑنا اور یہ سارا خواب یہ بہت ہی اچھی علامت ہے۔ ہمارا ایک کام رکا ہوا ہے، دعا بھی کر دیں اور کچھ بتا دیں، عدالت کے اندر اپیل وغیرہ کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی والے معاملات فرمائیں۔ سورۃ توبہ کی آخری ایک آیت کثرت سے پڑھنی شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات فرمائیں گے انشاءاللہ۔ میرے بچے بیمار رہتے ہیں اور کاروبار وغیرہ بھی نہیں چاہ رہا، وظیفہ بتا دیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ استغفار کثرت سے کرنی چاہیے، اور بیماری کے لیے سورہ فاتحہ ہے، سورہ فلق ناس ہے، یہ عمل کثرت سے کرتے رہیں، یعنی سورہ فاتحہ، سورہ فلق ناس ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں، استغفار ہر نماز کے بعد جو ہے وہ 100 مرتبہ یا 200 مرتبہ شروع کر لیں، یہ اتنا عمل کافی ہے۔ نمازوں کی ساتھ میں پابندی کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات فرمائیں گے۔ انشاءاللہ۔
رشتے کے وقت رونا اور ڈرنا بھی اور انکار ہونے کا انتظار کرنا، جب بھی مطلب شادی کرنے کی چاہت ہونی ہے تو اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں، کیا یہ عاشق جن کی وجہ سے ہے یا نظر بد کی وجہ سے، اور اس کا علاج کیسے کریں؟ دیکھیں، اس طرح مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جادو یا جنات کی وجہ سے ہی ہے. بسا اوقات انسان کو خوف کی بیماری ہوتی ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں ہوتا ہے، اس طرح ہو سکتا ہے. ہاں، عاشق جن یا جادو جنات کے مسائل میں بھی اس طرح ہو سکتا ہے، لیکن اگر صرف یہ علامت ہے، دوسری کوئی علامت نہیں ہے، تو پھر اس کو ہم جادو جنات کی وجہ سے نہیں کہہ سکتے. ہاں، اگر دوسری علامات بھی ہیں جیسے کہ سب لوگ جانتے ہیں، تو پھر اس کا علاج کروانے کی ضرورت ہے. میں یو اے ای میں رہتی ہوں، جاب ختم ہو چکی ہے، کافی زیادہ پریشان ہے، کچھ وظیفہ بتا دیں. جاب کے لیے سورۃ توبہ کی آخری ایک آیت کثرت سے پڑھیں، استغفار کثرت سے کریں، اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ نمازوں کی پابندی کرنی ہے، والدین کی خدمت کرنی ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کرنا شروع کر دیں، کسی کا بھلا کریں. یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے بڑے بڑے کام رکے کروا دیتی ہیں. خواب کے اندر کوئی عجیب شخص ان کے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ میں سب سے بڑا ہوں، اور یہ اللہ اکبر کبیرہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے آپ کو محفوظ کر لیں گے. شیطان کوشش کرتا ہے کہ آپ کو پریشان کرے یا آپ کے ساتھ اس طرح کی کوئی بھی یعنی صورتحال بنائے جس سے آپ دین سے پھر جائیں، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت بھی دیں گے اور شیطان کے شر سے محفوظ بھی رکھیں گے. بریسٹ آپریشن کے بعد ان کے ہاتھ پاؤں کافی زیادہ درد کرتے ہیں، کچھ حال بتا دیں اور دعا بھی کیجیے گا. سورہ فاتحہ پڑھ لیں زیتون اور کلونجی کے تیل پر. سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھ لیں اور اس پر جو ہے وہ پڑھائی کر کے اس کی مالش کی جائے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ اس مسئلے سے نجات دے دیں گے. میرے گھر سے گولڈ جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے ہر دفعہ، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ جنات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، انسانوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. ابھی ہم دیکھیں گے اس کی مختلف اور بھی علامات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ایسی کنڈیشنز، ایسے معاملات اور ایسے مسائل کا شکار انسان ہو سکتا ہے. تو اس میں صرف ایک علامت کو ہم جادو جنات کا مسئلہ نہیں کہہ سکتے، ایک علامت کی وجہ سے ہم جادو جنات کی طرف منسوب نہیں کر سکتے. جادو جنات کا مسئلہ جب ہوتا ہے اس میں انسان کو خواب آتے ہیں، انسان کو خوف آتا ہے، مختلف شکلیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مال کی جو ہے وہ کیا کرتے تھے، اس کا پہرا دیا کرتے تھے، تو مال کم ہوتا تھا، پہرا بھی پورا دیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے بتایا، وہ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا تو ان کا جو ہے وہ مال جو چوری ہوتا تھا یا وہ پتہ چل گیا. اب پہلے پتہ نہیں چلتا تھا، ادھر بات غور طلب ہے کہ پہلے شیطان کا پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل کرنے لگ گئے تو ان کو نظر آنا شروع ہو گیا. پہلے دن آیا پکڑ لیا، دوسرے دن آیا پکڑ لیا، معروف واقعہ ہے. تیسرے دن جو ہے وہ اس کو پکڑا تو اس نے آیت الکرسی بتائی. اس لیے چاروں کونوں میں گھر کے آیت الکرسی پڑھی جائے، اذان دی جائے اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی جائیں، سورہ فلق ناس پڑھی جائے. 7 دن تک 7 اذانیں کا چاروں کونوں میں دینی ہے، 7 مرتبہ سورہ فلق ناس پڑھنی، 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. یہ پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے محفوظ کر لیں گے. تو یہ آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حفاظت بھی کریں گے اور دوبارہ آپ کی چوری نہیں ہوگی انشاءاللہ. ماں باپ کے نام فرمان بچوں کے لیے کوئی دعا بتا دیں، نام فرمان اولاد ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ مختلف دعائیں قرآن و حدیث میں ملتی ہیں جن کو پڑھنے سے یہ جو ہے وہ بچوں کی مطلب اصلاح ہو جاتی ہے، بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس میں جو عمل بتاتا